कोई भी आसान नहीं होता, उसे आसान बनाया जाता है। हमने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी, हमने एक ऐसी तलवार से उनके अकीदे को काटना है जो नज़र नहीं आती। मदीना से 30-35 मील दूर शिमाल मशरिक में एक हरा भरा नकलिस्तान था। छोटी सी एक झील, झील के किनारे खजूर के पेड़ों के झुंड और सेहराई पौधे लकोदक तपते हुए सहरा में जन्नत का समा पैदा किए हुए थे। ये नकलिस्तान इस रेगिस्तान में यूँ लगता था जैसे दहकते हुए अंगारों में एक फूल खिला हुआ हो। उसके इर्द गिर्द सेहरा ऐसे भयानक था कि मुसाफिर इधर से गुजरते कतराते थे, और अगर कोई भूला भटका मुसाफिर इधर से निकल भी जाता था तो नकलिस्तान को देखकर यकीन नहीं करता था कि नकलिस्तान है, बल्कि वो इसे शराब समझता था, नज़र का एक धोखा। नकलिस्तान तो इस रेगिस्तान में बहुत थे, लेकिन इस जैसा कोई न था। इसके उस तरफ से भी खासी ऊंची पहाड़ी थी जिधर से सूरज तुलू होता था, और पहाड़ी उधर भी थी जिधर सूरज गुरूब होता था। इन पहाड़ियों की वजह से ये नकलिस्तान दिन का खासा हिस्सा सूरज की जला देने वाली गर्मी से महफूज रहता था। खजूर के दरख्तों के अलावा झुके झुके दरख्तों की 2-4 किस्में और भी थीं। सूरज गुरूब होने से पहले मगरिब वाली पहाड़ी के पीछे चला जाता। इस नकलिस्तान की महदूद सी दुनिया ठंडी होने लगती थी, और गुरूब आफताब के बाद ऐसी खुनकी कि आसमान के तले बैठने वाला ठिठरने लगता था। इस दिलफरेब नकलिस्तान में 5-6 खेमे नस्ब थे, जिनमें से एक चौकोर और बड़ा था। इसके हर दो तरफ दरवाजे, और दरवाज़ों के आगे रेशमी पर्दे लटके हुए थे। खेमे के अंदर किसी शाही महल के कमरे का गुमान होता था। फर्श पर खेमे की लंबाई और चौड़ाई जितना ईरानी कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ गद्दे पड़े थे जिन पर रेशमी चादरें बिछी हुई थीं, और गाव तकिए पड़े हुए थे। ऊपर रंगारंग फानूस लटके हुए थे। खेमे के अंदर जो कपड़ा लगा हुआ था वो भी रेशमी था, और उसके कई रंग थे। अंदर की फिजा तिलिस्माती थी। रात का पहला पहर था। गद्दों पर गांव तकिए से टेक लगाए 3 आदमी, कुछ बैठे कुछ नीम दराज से थे। उनके सामने मुख्तलिफ खाने रखे थे। एक शीशे की सुराही थी और साथ कुछ जाम भी थे। उन 3 आदमियों के साथ जो गांव तकिए से टेक लगाए बैठे थे, 2 आदमी दाएं और 2 आदमी बाएं बैठे थे। शराब के जाम सिर्फ उनके हाथों में थे, बाकी 3 आदमी शराब नहीं पीते थे। उन सब आदमियों के लिबास बताते थे कि वो अरबी हैं, और मालदार अरबी हैं। वो अलिफ लीला की दास्तानों के किरदार लगते थे। शाही ख़ानदान के अफराद उनके सामने एक नीम या रक्कासा रक्स की अदाओं से उन 7 आदमियों को मशहूर कर रही थी। उसकी कमर से रेशम के धागों की रंग बिरंगियाँ रस्सी लटकी हुई थी, जो इतनी घनी और गुंजान थी कि दूर से कपड़ा लगती थी। उनमें रक्कासा ओरियां नहीं लगती थी, लेकिन रक्स करते उसकी टांगें पाँव से कुलों तक रस्सियों से बाहर आ निकलती थी। रक्कासा के खुले हुए बाल भी जैसे रेशम की इंतहाई बारीक तार थे जो मरमरी शानों पर झूल रहे थे। खेमे के एक कोने में साजिंदे बैठे थे, और उनके पास रक्कासा की उम्र की 2 लड़कियां बैठी गा रही थीं। एक अधेड़ उम्र औरत दफ को थाप पर ताली बजा रही थी। रक्स में उछल कूद नहीं था, दफ और साजों ने वावेला बपा कर रखा था। मौसीकी मध्यम और ख्वाबनाक सी थी, और रक्स ऐसा जैसे रक्कासा फनदार नागिन की मानित झूम रही थी। उसका तबस्सुम सहरंगेज था, गीत रुमानी था। उसके अल्फाज और सुरताल ऐसे जैसे खेमों में कुछ दूर बैठे हुए ऊँटों और बंधे हुए घोड़ों पर वज्द तारी हुआ जा रहा था। रक्स जारी रहा।
شراب چلتی رہی۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکی کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوتی ہے۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں کا اور ساجندوں کا انداز بھی یہی تھا۔ اب کام کی کچھ بات ہو جائے، گاؤ تکی کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکی سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جہالت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی ہے جسے یہ لوگ ارتداد کرتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن اس بوڑھے ابو بکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسلمہ، قزاز اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ، دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمہ نے کہا، یہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ ان مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور عبید نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدائے یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اسحاق، ابو سلمہ نے کہا۔ ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائص کی نشاندہی کریں۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں، ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم 3 یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، اسحاق نے کہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے ہیں اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے کہا۔ کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانش مند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا۔ ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے۔ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلد ہی اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ سوچ لو کہ اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ خالد بن ولید کی بات کرتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا۔ دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن الخطاب کو مل جائے۔ ان کے آپس میں اتنے اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید ابن الخطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ میں نہیں مانتا، اسحاق نے کہا۔ میں اس وقت مدینہ میں تھا جب عمر کے اکسانے پر ابو بکر نے خالد بن ولید کو بتا سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتاد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا
عمر وہیں تھا۔ ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا، اس قدر لعنتن کی کہ بیٹا باپ کی برداشت نہ کر سکے۔ لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا، کیونکہ عمر اس سے بڑا تھا اور ابن ولید اسلام کی تعلیم کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی، لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں یہ جو خوبی پیدا ہو گئی ہے، اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے۔